ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہستی ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وصف جوڑ جوڑ کے بیان کی. سبحان اللہ. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا بے شک ابراہیم کون ہے؟ کانا. اچھا یہاں پر یہ جو کانا ہوتا ہے نا ایسی جگہ پہ، یہ ہمیشگی کے معنی میں ہوتا ہے. ان ابراہیم کانا امتن، ابراہیم تو ہمیشہ سے ایک امت تھے. اچھا امت کا لفظ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ جس بندے میں بے شمار خوبیاں ہوں، ٹھیک ہے، اس کو بھی امت کہا جاتا ہے. اللہ اللہ. ٹھیک ہے. جامع الاوصاف. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. جامع الاوصاف جسے اس کا رب جامع الاوصاف کہے. تو فرمایا کہ ان ابراہیم کانا امتن، ابراہیم تو ہمیشہ سے خوبیوں کے بھرے ہوئے تھے، خوبیوں کے جامع تھے. ٹھیک ہے. قانتا للہ، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے، اللہ کے مطیع. اللہ. قنوت کے دونوں معنی ہوتے ہیں، اطاعت بھی اس کا معنی ہے، ادب سے کھڑا ہونا بھی اس کا معنی ہے، اور ادب کرنا بھی اس کا معنی ہے. خدا کے بڑے ہی بادب تھے. سبحان اللہ. خدا کے بڑے ہی مطیع تھے، فرما بردار تھے، ادب سے کھڑے ہونے والے تھے. حنیفہ، ہر باطل سے جدا. اللہ. ہر باطل سے جدا، غلط بات دور، ابراہیم علیہ السلام سے دور. سبحان. یہ ہے حنیف. وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور بطور خاص جو اہل مکہ تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے پھر بھی شرک کرتے تھے، فرمایا وہ تو مشرک نہیں تھے. اللہ اللہ. وہ تو مشرک نہیں تھے. وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. پھر فرمایا شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے. سبحان اللہ. قدم قدم پہ شکر کرنے والے. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والے تھے. اور فرمایا کہ جس کی یہ ساری شانیں تھی اس کی یہ بھی شان تھی کہ اجتباہ. سبحان اللہ. اس کے رب نے اس کو چن لیا. سبحان اللہ. اس کے رب نے اس کو چن لیا. وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سبحان اللہ. اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی، اس پہ چلنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کی شان اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرماتا ہے. ایک جگہ فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. سبحان اللہ. فرمایا بے شک ابراہیم لحلیم، بڑے ہی بردبار تھے، بڑے بردبار تھے. لأواہ، اور بڑی آہیں بھرنے والے تھے. اللہ اللہ. منیب، اور خدا کی طرف بڑا رجوع کرنے والے تھے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں یہ خوبیاں وہ ہیں کہ ایک ایک خوبی جو ہے جی وہ خوبیوں کی جڑ بنیاد اور روح ہے جی کہ بڑے متحمل مزاج. اچھا پھر ایک اور میں آپ کو ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم میں تھے، ٹھیک، ساری قوم مشرک، جی، تو جو بندہ بڑا نرم ہوتا ہے نا وہ سخت قدم نہیں اٹھا سکتا. جی ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک بندہ بڑا نرم ہے تو وہ سخت قدم نہیں اٹھا سکتا. جو بڑا سخت ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ دائمی نرم ہو. جی کبھی کبھار تو نرمی بندہ دکھا دیتا ہے لیکن دائمی نرم یہ بڑا مشکل ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں سے نوازا. سبحان اللہ. یہاں تو فرمایا کہ بڑے حلم والے، متحمل مزاج، نرمی والے، بردباری والے. ایک طرف یہ، دوسری طرف یہ کہ پوری قوم جب میلے پر گئی، کلاڑا پکڑا جی اور بتوں کا قلع کما کر دیا. جی، جھوٹے خداؤں کو جھوٹے خداؤں کو، بتوں کو توڑ دیا. کیا اس وقت ذہن میں یہ نہیں تھا کہ قوم آ کے انویسٹیگیشن کرے گی جی کہ پیچھے کون رہ گیا تھا؟ ٹھیک. جب قوم بیوقوف قوم کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یار سارے تو چلے گئے تھے، پیچھے تو ایک ہی بندہ تھا. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاکیزہ دماغ کے اندر یہ بات کیوں نہیں آئے گی؟ تو پتہ تھا کہ یہ ان کے ذہن میں بات آ جائے گی، اور پھر آپ باتیں بھی اس طرح کی کرتے تھے. کیا بندے کا سنا ہے ابراہیم جوان ہے، جی جوان بندہ ہے، ابراہیم نام ہے، تو بتوں کے بارے میں باتیں کیا کرتا تھا. اللہ. تو آپ تو پہلے باتیں کرتے تھے. جی تو آپ کو پتا تھا کہ گھوم پھر کے باز پہنچ جائے گی میرے تک، لیکن مضبوطی، اللہ، قوت، شجاعت، بہادری، ہمت، خدا پہ توکل، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، حق کے اوپر استقامت اور تسلط، اللہ، توڑ کے رکھ دیا سب کو. سبحان اللہ. توڑ کے رکھ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا بڑے متحمل مزاج تھے، بڑے ٹھنڈے مزاج والے تھے، بڑے نرم تھے، بڑے حلیم تھے، بڑے کریم تھے. جی تو دیکھیں جہاں پر ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے وہاں ڈٹ کے کھڑے ہونے والوں کے امام. سبحان اللہ. اور جہاں تحمل اور بردباری دکھانی ہے وہاں اس کے امام. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے کہ قوم لوط کو تباہ کر دو،
اور یہ ان فرشتوں سے آگے سے بحث کر رہے ہیں نہیں کرنا. اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے ہوئے کہ قوم لوط کو تباہ کرو, اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں, مہلت دی جائے ان کو. جی ہم مہلت دیں, کیوں نہیں مہلت ملے گی, تھوڑی سی اور ٹائم ملے, موقع دینا چاہیے. اور اللہ اللہ. تو اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یجادلونا فی قوم لوط, اللہ یجادلونا, ابراہیم تو ہم سے جھگڑنے لگے اللہ. قوم لوط کے بارے میں. جی. آگے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, سبحان اللہ. یہ اس کے بعد ہے. سبحان اللہ. پہلے واقعہ یہ ہے ہاں. کہ یجادلونا فی قوم لوط, قوم لوط کے بارے میں ہم سے مجادلہ کر رہے تھے, بحث کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, سبحان اللہ. تھے بڑے حلم والے, بڑی آہیں بھرنے والے, بڑے خدا کی طرف رجوع کرنے والے, اللہ. اس لیے ہم سے یہ باتیں کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دی, اب نہیں, بڑی مہلت مل گئی. تمہارا تو حلم اور بردباری اپنی جگہ, لیکن جو ادھر حضرت لوط علیہ السلام کو ستایا ہے, وہ جو میرے دوسرے پیارے کو وہاں ستایا ہے, جی تو اس کا بھی تو کچھ ہوگا نا. لہٰذا وہاں پر عذاب آیا ہی آیا, ان کو منع کر دیا گیا. تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ. اللہ.